بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا، تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا۔ اور تاج والے دیکھ کر تیرا عمامہ نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا۔ اور فرماتے ہیں نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اور فرماتے ہیں حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ اور تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، تیری ہیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کر گر گیا۔ استاد زمن اعلیٰ حضرت کے بھائی فرماتے ہیں پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت، پردہ اٹھا ہے کس کا صبح شب ولادت۔ حق جلوہ ہے حق کا جلوہ صبح شب ولادت، سایہ خدا کا سایہ صبح شب ولادت۔ فصل بہار آئی شکل نگار آئی، گلزار ہے زمانہ صبح شب ولادت۔ اور فرماتے ہیں پھولوں سے باغ میں کے، شاخوں پہ مرغ چہکے، گلزار ہے زمانہ صبح شب ولادت۔ اور فرماتے ہیں آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، عالم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت، عالم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت۔ اور فرماتے ہیں پز مردہ حسرتوں کے کھیت لے لہائے، پز مردہ حسرتوں کے سب کھیت لے لہائے، جاری ہوا وہ دریا صبح شب ولادت۔ اور فرماتے ہیں روح الامین گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا، تعارش اڑا فریرا صبح شب ولادت۔ یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس کو ہم اور آپ ربیع الاول شریف کا مہینہ کہتے ہیں۔ اس کی 12 تاریخ کو اس دنیا میں اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ 2-3 اشعار آپ مجھ سے بھی سماعت فرما لیں، تشریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بن عدن الجود والکرم وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مومنوں خوشیاں مناؤ نور بالا آ گیا، مومنوں خوشیاں مناؤ نور بالا آ گیا، مومنوں خوشیاں مناؤ نور والا آ گیا۔ گھر محلے کو سجاؤ، گھر محلے کو سجاؤ نور والا آ گیا، مومنوں خوشیاں مناؤ نور والا آ گیا۔ اور آمد سرکار پہ کر کے چراغاں مومنوں، آمد سرکار پہ کر کے چراغاں مومنوں، اپنی قسمت کو جگاؤ، اپنی قسمت کو جگاؤ، نور والا آ گیا، مومنوں خوشیاں مناؤ نور والا آ گیا۔ فرش سے عرش بری تک مصطفیٰ کی دھوم ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری داستان ہے۔ فرماتے ہیں فرش سے عرش بری تک مصطفیٰ کی دھوم ہے، فرش سے عرش بری تک مصطفیٰ کی دھوم ہے، جس کے سر تاج شفاعت، جس عاشق دھوم مچاؤ، عاشق دھوم مچاؤ، نور والا آ گیا، مومنوں
خوشیاں مناؤ نور والا آ گیا، مومنو خوشیاں مناؤ نور والا آ گیا۔ اور یہ شعر سماعت فرمائے، جس کے سر تاج شفاعت رکھ دیا اللہ نے، جس کے سر تاج شفاعت رکھ دیا اللہ نے، اس نبی کے گیت گاؤ، اس نبی کے گیت گاؤ نور والا آ گیا، پھول کٹم در نور والا آ گیا۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک رسول اللہ۔ چند منٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں نے خطبہ متن مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی دو آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اس میں اللہ فرماتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ بے شک اے محبوب ہم نے آپ کو بھیجا حاضر و ناظر، خوشی اور ڈر سناتا، تاکہ اے لوگو تم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کرو اور صبح و شام اللہ کی پاکی بولو، صبح و شام اللہ کی پاکی بولو۔ پہلے کیا فرمایا اللہ نے کہ اس نے ہی اپنے محبوب کو بھیجا ہے۔ اپنے محبوب کو حضور کو بھیجنے والا کون ہے؟ آپ میری طرف توجہ کریں، وہ اپنی ضرورت کے لیے جا رہے آ جائیں۔ حضور کو بھیجنے والا اللہ ہی تو ہے، تو اللہ ہی تو کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنے محبوب کو بھیجا ہے حاضر و ناظر، خوشی اور ڈر سناتا۔ اور پھر آگے فرماتا ہے اے لوگو تم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ اب ایمان لانے کے بعد سب سے پہلا کام کون سا ہوتا ہے؟ نماز پڑھی جاتی ہے۔ نماز جیسی عبادت کی جاتی ہے ایمان لانے کے بعد، نماز فرض ہو گئی۔ تو یہاں ذکر یہ ہوتا کہ ایمان لانے کے بعد اللہ رسول پر ایمان لاؤ پھر نماز قائم کرو۔ تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہاں نماز قائم کرو، اللہ فرماتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کرو۔ سبحان اللہ، کیا فرمایا کہ میرے محبوب کی تعظیم و توقیر کرو۔ آپ بتاؤ مجھے، یہ محفل حضور کی محفل ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مکہ شریف اس زمانے میں گیا، یعنی 12 ربیع الاول شریف کے مہینے میں گیا مکہ شریف، اور جب اس جگہ میں پہنچا جس جگہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اس مقام میں، تو وہاں محفل میلاد، وہاں کے علماء بیان ذکر کرنے کے، حضور کی پیدائش کے حالات و واقعات بیان کرنے کے لیے، حضور کی جو ہے نعت پڑھنے کے لیے، میلاد پڑھنے کے لیے علماء و عوام جمع تھے اسی جگہ جہاں پر حضور جس مکان میں حضور دنیا میں تشریف لائے۔ فرماتے ہیں میں نے دیکھا اس محفل سے انوار بلند ہو رہے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا بلند ہو رہے ہیں؟ انوار بلند ہو رہے ہیں۔ تو فرماتے میں نے غور کیا تو وہ اللہ کی رحمت کے انوار تھے، اور اس محفل میں جو انوار موجود تھے وہ فرشتوں کی شکل میں موجود تھے۔ اور فرماتے ہیں وہاں پر ایسی محفلوں میں جہاں حضور کی پیدائش کا ذکر ہو، حضور کا میلاد منایا جاتا ہے، وہاں فرشتے آتے ہیں اور ایسی محفلوں کو ڈھونڈتے ہیں۔ سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ اب ہم نے میلاد شریف اور جلسہ تو جو ہے منانے کے لیے یہاں پر سارا انتظام کر لیا،
اب ہمارا کیا حال ہے کہ ہم میں سے ایک اٹھ کے جا رہا ہے تو ایک آ رہا ہے. یہ تعظیم و توقیر نہیں ہے، یہ ادب کے خلاف ہے، محفل کے ادب کے خلاف ہے. اور ذکر کس کا ہو رہا ہے؟ کسی کے باپ کا نہیں ہو رہا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو رہا ہے. اور حضور کیا فرماتے ہیں؟ بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک دنیا میں وہ مجھ سے سب سے زیادہ محبت نہ کرے، اپنی بیوی سے، اپنے بچوں سے زیادہ، اپنے مال و دولت سے زیادہ، اپنے ماں باپ سے زیادہ، دنیا کی ہر شے سے زیادہ جب تک مجھ سے محبت نہیں ہوگی ایمان مکمل نہیں ہوگا. اب جب سب سے محبت، سب سے زیادہ جس سے محبت ہو اس کا کوئی ذکر کرے تو بتاؤ محبت کرنے والا اٹھ کے جائے گا؟ بے ادبی کے ساتھ بیٹھے گا؟ نہیں بیٹھے گا. بیٹھے گا؟ نہیں بیٹھے گا. اعلیٰ حضرت کے بھائی استاد زمن فرماتے ہیں دین والو اٹھو، تعظیم والو اٹھو، آیا تمہارا مولا صبح شب ولادت. حضور کی محبت سب سے زیادہ دل میں ہونا چاہیے. اور پتہ کیسے لگے اس کے دل میں محبت کیسے ہے سب سے زیادہ؟ تو اس کی مثال یہ ہے کہ جب وہ حضور کا نام سنے تو تڑپ جائے، اس کا چہرہ بتا دے، اس کا چہرہ گلاب کی طرح کھل جائے. سمجھ لو اس کو جو ہے حضور سے سب سے زیادہ محبت ہے. حضور سے آپ کو پتہ لگانا ہو کس کو زیادہ محبت ہے تو مسجدوں میں جا کے دیکھیں. جو سب سے زیادہ نماز کا پابند ہے، جو سب سے زیادہ شریعت پر عمل کرتا ہے، اسی کو سب سے زیادہ حضور سے محبت ہوتی ہے. آج ہماری مسجدوں کا حال کیا ہے؟ چند لوگ نمازی ہوتے ہیں، اس میں بھی بعض خرافاتی ہوتے ہیں. کچھ لوگ تو تب جاتے ہیں نماز پڑھنے جب امام صاحب ہوتے ہی نہیں، اور آ کے یہی ڈنک مارتے ہیں کہ صاحب یہ تو ہوتے ہی نہیں، رہتے ہی نہیں مسجد میں. جب میں آیا تب یہ ملے نہیں، رہتے ہی نہیں مسجد میں. یہ حال ہے ہمارا. سمجھ گئے؟ ارے بھائی میرے، ضرورتیں سب کے ساتھ لگی ہیں، امام کے بھی ساتھ لگی ہیں. امام کو فرشتہ تھوڑی نہیں ہے، اس سے غلطی بھی ہو سکتی ہے، اور جو ہے اس کے تعلقات بھی ہیں، دنیا میں بھی بچے بھی ہیں، بہت سی ضروریات ہیں. کسی کام سے اگر وہ چلا گیا تو لوگ اس کا موقع کی تلاش میں رہتے ہیں. میرے بھائیوں، نماز قائم کرو. حضور فرماتے ہیں الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے. تو حضور کی تعظیم و توقیر یہی ہے کہ حضور کے فرمان پر عمل کیا جائے، حضور سے سچی محبت کی جائے. اور جب حضور سے سچی محبت ہوگی تو جو ہے ہمارا حال یہ ہوگا. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں اپنے مولا کی یہ شان عظیم، جانور بھی کریں جن کی تعظیم، سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں. حضرات محترم، تو سب سے زیادہ محبت حضور سے کرو. دنیا میں ہر شے سے زیادہ محبت حضور سے ہونا چاہیے. حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی دنیا میں جیسے گزاری، ہمیں اس کا جو ہے اس پر عمل کرنی چاہیے. حضور نے جو ہمیں ہدایات دی ہیں، حضور نے جو شریعت کا احکام جو ہے ہمارے لیے احکام آئے ہیں، وہ سب اس لیے ہیں کہ ہم اس پر عمل کریں. تو یہ صحیح معنی میں حضور سے محبت ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ حضور کی تعظیم و توقیر کرو. پہلے فرمایا حضور کی تعظیم و توقیر کرو، اور پھر فرماتا ہے اب میری صبح و شام پاکی بولی. صبح و شام پھر پاکی بولی جائے. حضرات محترم، اللہ نے اپنا محبوب ہم کو عطا فرمایا، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. خود اللہ فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، بے شک اللہ نے مومنین پر احسان فرمایا کہ ان میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا. حضرات محترم، آپ غور کیجئے کہ اللہ نے بے شمار نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں لیکن احسان نہیں جتلایا. مگر جب باری آئی اپنے محبوب کی تو فرماتا ہے مومنین پر احسان فرمایا کہ ان میں اپنا محبوب بھیجا. حضرات محترم، حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی ذات ہے. آپ جو ہے حضور بے مثل اور بے مثال ہیں. حضور جو ہے اللہ کے بعد دنیا میں سب سے بڑا کسی کا مرتبہ ہے تو حضور کا مرتبہ ہے. حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ حضور کو مثال فرمائے. اس وقت کا واقعہ ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت تھی، ان کا دور حکومت تھا.
تھا اور تقریباً حضور کو وصال فرمائے 10 یا 11 سال گزر گئے تھے۔ ملک شام کے اندر حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے صحابی ہیں، حضور کے غلام ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ملک شام کے اندر اسلامی لشکر سے میں جو ہے اسلامی لشکر سے پیچھے رہ گیا اور بڑا گھنا جنگل تھا، جو ہے اسلامی لشکر جو ہے دوسرے راستے پہ چلا گیا، میں دوسرے راستے پہ چلا گیا کیونکہ میں کافی پیچھے آ رہا تھا۔ فرماتے ہیں میں جس راستے پر گیا وہ بڑا بھیانک راستہ تھا، اس راستے پر جو ہے ان جانوروں کا خطرہ تھا جو وحشی جانور ہیں، جو آدم خور جانور ہیں۔ فرماتے ہیں میں اس راستے پر جب پہنچا تو میں کیا دیکھتا ہوں، کچھ دور چلنے کے بعد ایک شیر آیا اور اس نے جو ہے مجھے دیکھ کر دہاڑ ماری۔ فرماتے ہیں میں نے سوچ لیا کہ آج آخری دن ہے، آج آخری دن ہے میری زندگی کا۔ فرماتے ہیں شیر اپنے چمڑے پھیلائے میری طرف چلا آ رہا ہے۔ فرماتے ہیں میں نے دل میں سوچا، اپنے دل میں سوچا، فرماتے ہیں کہ جب یہ قریب آئے گا تو میں اس کو بتاؤں گا کہ میں حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی اور ان کا غلام ہوں، تو یقیناً یہ میرے آقا کو جانتا ہوگا اور یہ ضرور مجھے پھر تکلیف نہیں پہنچائے گا۔ فرماتے ہیں جب وہ قریب آیا تو میں نے اس سے کہا اے شیر کان کھول کر کے سن لے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام اور ان کا صحابی ہوں، اگر تو نے مجھے کوئی تکلیف پہنچائی تو میں تیری شکایت روضہ رسول اللہ پر کروں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ اندازہ کرو حضور کو وصال فرمائے، پردہ فرمائے 10 یا 11 سال گزر گئے، اور یہ بڑی مستند کتاب ہے تاریخ کی، فتوح الشام۔ اس میں علامہ واقدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے کو نقل کرتے ہیں اور بڑی مستند کتاب ہے یہ تاریخ کی۔ اس میں لکھا ہے کہ حضرت سفینہ نے جب شیر کے سامنے حضور کے نام کی دعائی دی تو فرماتے ہیں جب میں نے یہ کہا کہ میں حضور کا غلام ان کا صحابی ہوں تو فرماتے ہیں قسم خدا کی شیر ایسے میرے تلووں کو چاٹنے لگا کہ جیسے پالتو کتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ غور کیجئے یہاں صحابی کا عقیدہ، صحابی کا عقیدہ، حضور کو پردہ فرمائے 10 یا 11 سال ہو گئے اور صحابی حضور کو ملک شام میں جو مدینے سے سینکڑوں کلومیٹر دور ہے وہاں کے جنگل میں مدد کے لیے پکار رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو صحابی سے کبھی شرک ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر حضور کو مدد کے لیے پکارنا شرک ہوتا تو حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقیناً شرک نہیں کرتے۔ اور جو ہے حضرت سفینہ کے اس عمل سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ مصیبت کے وقت، پریشانی کے وقت اللہ کے رسول کو مدد کے لیے پکارنا یہ صحابی کی سنت ہے، صحابی کی سنت ہے۔ شرک ٹھہرے جس میں تعظیم رسول، اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت سفینہ نے یہ کہہ کے غائبانہ طور پر حضور کو مدد کے لیے پکار کر یہ ثابت کر دیا کہ حضور کو مدد کے لیے پکارنا جائز ہے، اور نہ صرف جائز ہے بلکہ حضور اپنے امتی کی فریاد سن کر اس کی مدد کو پہنچتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فریاد جو کرے، فریاد امتی جو کرے، حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ۔ حضرت سفینہ فرماتے ہیں پھر وہ شیر ایسے ہوگا جیسے پالتو کتا۔ اب آپ مجھے بتاؤ دنیا میں شکایت کہاں کی جاتی ہے؟ ارے بیٹا غلطی کرے تو باپ کے پاس شکایت جاتی ہے نہیں جاتی؟ شاگرد غلطی کرے تو استاد کے پاس شکایت جاتی ہے، اور کوئی عام آدمی کوئی غلطی کرے تو اس کی شکایت تھانے میں جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، پھر تھانے سے وہ آتے ہیں، پیسہ بھی لے جاتے ہیں، مار بھی لگاتے ہیں، ذلیل و رسوا بھی کرتے ہیں۔ تھانے میں شکایت تبھی تو جاتی ہے کہ وہ سزا دیں گے، اگرچہ وہ نہ دیں، لے دے کے چھوڑ دیں، اگرچہ وہ نہ دیں، لیکن شکایت اسی لیے کی جاتی ہے کہ شکایت جہاں کی جائے وہ آدمی اس کو سزا دینے کی طاقت و قوت رکھتا ہو۔ اگر آپ کو یہ پتا ہو اگر تھانے میں اس کی شکایت کی، ودھائک کی آپ تھانے میں جا کے شکایت کریں گے تو آپ جانتے ہیں کہ اس کی آپ کی نہیں سنی جائے گی۔ ستا پکش کا ودھائک ہے، آپ کی نہیں سنی جائے گی تو آپ جائیں گے بھی نہیں، اس کے خلاف جائیں گے بھی نہیں۔ جایا وہی جاتا ہے جب آپ کو اندازہ ہو کہ اگر اس کی شکایت جہاں کر دی تو یقیناً اس کو سزا ملے گی۔
اسی لیے سزا کے لیے جو ہے شکایت کی جاتی ہے۔ تو حضرت سفینہ کیا فرماتے ہیں شعر سے کہ میں تیری شکایت روضہ رسول اللہ پر کروں گا۔ کیا پتہ یہ چلا کہ حضرت سفینہ کا یہ عقیدہ تھا کہ دنیا کے سارے جانور بلکہ ہر شے میرے آقا کو انسانوں سے زیادہ جانتی ہے، اور یہ بھی جانتی ہے، خدا کی ہر مخلوق یہ جانتی ہے کہ اگر حضور کی بارگاہ میں شکایت ہو گئی تو ٹھکانہ نہ دنیا میں ہوگا نہ آخرت میں ہوگا۔ آخرت بھی تباہ ہو جائے گی، دنیا بھی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اس شعر نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ غوثیت یا غوث، مسلک اعلی حضرت زندہ باد، عظمت رسالت۔ زندہ باد۔ حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحابی ہیں۔ اب جس کی شکایت کی جائے وہ بھی جانتا ہو کہ اگر وہاں شکایت ہو گئی تو خیر نہیں ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ شیر بھی جانتا تھا کہ اگر اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں شکایت ہو گئی تو دنیا اور آخرت میری برباد ہو جائے گی، میں تباہ و برباد ہو جاؤں گا، نسلیں تباہ و برباد ہو جائیں گی۔ اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اپنے مولا کی ہے وہ شان عظیم، جانور بھی کرے جن کی تعظیم، سن ادب سے تسلیم، پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات محترم، حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی شان ہے، اور جو ہے میرے پیارے بھائیوں، حضور سے سچی محبت کرو، حضور کی محبت دلوں میں بسا لو، کیونکہ حضور ہی کی محبت جو ہے ہمیں اور آپ کو جو ہے ہمارے ایمان کی جان ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ جو نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آج حالات حاضرہ کا آپ جائزہ لیجیے، آپ کو پتہ چلے گا ہمارا ایمان کتنا کمزور ایمان ہے۔ پہلے آپ دیکھیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوڑے برسائے گئے، سینے پہ پتھر رکھا گیا اور گرم ریت پر، تپتی ہوئی ریت پر لٹایا گیا۔ حضرت خباب کو دیکھیں، ان کو جو ہے کوئلوں پہ لٹایا گیا، دہکتے ہوئے کوئلوں پر، اور ان سے یہ کہا گیا کہ ہمارے خداؤں کی جیکار کر، مگر اس وقت میں وہ کوئلے دہکتے ہوئے کوئلوں پہ لیٹ گئے، وہ دہکتے ہوئے ریت پہ لیٹ گئے۔ کفار کے جو ہے ظلم و ستم کو وہ سہتے رہے، مگر رب سے زبان سے ان کے یہی نکلا کہ اللہ ایک ہے، وہ یہی کہتے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ ان کی شان تھی، یہ ان کا ایمان تھا۔ آج ہمارا عالم یہ ہے کہ ہمارا تو ایمان ایک تھپڑ میں بدل جاتا ہے۔ ایک تھپڑ مارا تو کہا بول، تو بولتے ہیں اور یہ سوچتے شاید جان بچ جائے۔ ارے جان بچانے والا اللہ ہے، زندگی لینے والا اللہ ہے۔ اس ظالم کے ہاتھ میں زندگی نہیں ہے۔ اگر ظالم تم سے کلمات کفریہ پڑھنے کو کہہ رہا ہے تو تھپڑ کھانے کے بعد زبان سے یہ کہو اللہ اکبر، اللہ ایک ہے، لا الہ الا اللہ۔ آیاتوں کو اس لا الہ الا اللہ کی سر سے پست ہو جائے گا، اس کی ہمت ٹوٹ جائے گی۔ اور اگر آپ لا الہ الا اللہ کہتے رہے، وہ آپ پر ظلم و ستم ڈھاتا رہا، وہ آپ کو مارتا رہا، تو حضرت بلال کی، حضرت خباب کی سنت ادا ہوتی رہے گی۔ اور اسی عالم میں اگر موت آ گئی تو انشاءاللہ تعالی فرشتے جنت کی سیج پر لٹائیں گے اور کہیں گے سو جا ایسے جیسے دولہا سونا۔ واہ 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 واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، مسلک اعلی حضرت، شان صحابہ کرام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ فرشتے کہیں گے سو جا ایسے دولہا، ایسے جیسے دولہا سوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضول کرے خدا، ارے جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کہ رات محترم۔ تو حضور اللہ رسول کی محبت میں اگر زندگی چلی گئی تو انشاءاللہ تعالی امام علی مقام کے ساتھ حشر ہوگا۔ اور کہیں کلمات کفر پکنے کے بعد بھی لوگوں کی زندگی نہیں بچتی ہے، وہ چھوڑتے تب بھی نہیں ہے، مگر وہ حاصل کیا ہوا؟ کلمات کفر کہتا ہوا دنیا سے چلا گیا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر ایمان کی حرارت ہوتی اور ایمان میں کچھ پختگی ہوتی، ایمان اس نے جو ہے حضرت سیدنا بلال کی سیرت پڑھی ہوتی یا حضرت سیدنا خباب کی سیرت پڑھی ہوتی، صحابہ کی زندگی کا مطالعہ کیا ہوتا، تو وہ ظالم کے ہر تھپڑ پر، ہر ڈنڈے
ایک ہے، اللہ ایک ہے، اور اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ سبحان اور اللہ۔ جب اس حالت میں جائے گا، اللہ کا نام لیتا ہوا جائے گا، تو قرآن میں اللہ مجدہ سناتا ہے، فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، بے شک وہ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہے، تو ان پر اللہ کی طرف سے اس کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، فرشتے اترتے ہیں۔ زندگی تو آپ بچ گئے، تو بچنے کے بعد آپ کتنے دن زندگی زندہ رہیں گے؟ اور ظالم کے ظلم کے سامنے آپ نے کلمہ کفر بھی بک دیا اور پھر بھی مر گئے، تو اس زندگی سے کیا فائدہ؟ ارے فائدہ تو اس زندگی سے ہے جو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہمیں لے جائے، جو حضرت بلال کے ساتھ لے جائے، حضرت خباب کے ساتھ لے جائے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، حضور کی محبت دلوں میں بسا لو، اولیاء اکرام کی محبت دلوں میں بسا لو، اعلیٰ حضرت کی محبت دلوں میں بسا لو، اور جب کوئی ظالم آپ کو آئے اور آپ کا ایمان لینا چاہے تو ہنستے ہنستے جان دے دینا، مگر ایمان نہ دینا، کیونکہ ایمان یہ وہ دولت ہے کہ اس کی جو ہے اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، اور ایمان جو ہے، ایمان ہمیں کس نے دیا ہے؟ اللہ کے رسول نے ہمیں عطا فرمایا ہے، ہمیں ہمارے بزرگوں کے ذریعے سے ملا ہے۔ سب سے قیمتی ہمارے پاس اگر کوئی خزانہ ہے تو وہ ایمان ہے۔ ایمان پر زندگی گزارو، ایمان پر مضبوطی کے ساتھ ڈٹ جاؤ، اپنے بھائی کی غیبتیں مت کرو، ایک دوسرے کی برائیاں مت کرو، ان کے عیب جوئی مت کرو، ان کے عیب نہ تلاشو۔ پیارے اسلامی بھائیو، آپ کسی کی غیبت کرتے ہیں، آپ کسی سے حسد کرتے ہیں، پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرتے ہیں، تو آپ کی نیکیاں اسے دے دی جاتی ہیں۔ اب بتاؤ، آپ برائی کرنے سے آپ کو کیا ملا؟ آپ کی ساری نیکیاں اسے مل گئی جس کی آپ نے برائی کی۔ اس معاملے میں مولانا لوگ اور ائمہ حضرات بہت خوش نصیب ہیں، جتنی دیر وہ برائی کرتے ہیں اماموں کی، علماء کی، تو ان کی نیکیاں ان کے کھاتے میں ٹرانسفر ہو جاتی ہیں۔ سمجھ گئے آپ؟ حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کسی نے برائی کی، آپ کو پتہ چل گیا فلاں آدمی نے برائی کی، تو آپ نے کھجوروں سے بھرا ہوا ٹوکرا اس کے یہاں انعام کے بطور، تحفے کے بطور بھیجا، اور یہ کہنا بھیجا کہ میرے پاس یہی تھی، اگر کچھ اور ہوتا تو وہ بھی دیتا۔ تو اس نے لے جا کر آپ کے خادم نے اس کو دی، یہ کھجوریں حضرت بایزید بستامی نے تمہارے لیے انعام کے بطور بھیجیں گا۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ کل تم نے جو ہے ان کی برائی کی تھی، تو آپ کی ساری نیکیاں انہیں مل گئی، ان نیکیوں کے بدلے میں یہ کھجوروں کا تحفہ انہوں نے بھیجا ہے۔ تو اس سے پتا چلا کہ جب برائی کرتے ہو تو آپ کی نیکیاں ادھر ٹرانسفر ہو جاتی ہیں، اور آپس کے جھگڑے، جیسا کہ حضرت لوگوں نے فرمایا آپس کے جھگڑے ختم کرو۔ یہ تباہ ہو رہی ہے ہماری قوم، آپ کا پیسہ ان لوگوں کی گھوس خوری میں اور جو ہے ان کی جو ہے رشوت خوری میں جا رہا ہے، آپ کا بہترین پیسہ، محنت کا کمایا ہوا پیسہ یہ کیوں جا رہا ہے؟ یہ سب ہمارے آپسی جھگڑوں کی وجہ سے، ایک دوسرے کی برائیوں کی وجہ سے۔ اور مخبری کرنا بند کرو، برائیوں سے باز آؤ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، اللہ کا خوف اپنے دلوں میں پیدا کرو، حضور کی سچی محبت دلوں کے اندر پیدا کرو۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن تو نہ تیرا دیدار صدقہ نور کا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، حضور کی سچی محبت پیدا کرو۔ اور اعلیٰ حضرت کا آخری شعر یہ فرماتے ہیں کہ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں مالک کونین ہیں وہ، پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں میں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، سچی محبت حضور سے جب ہوگی تو ساری برائیاں ختم ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، میرے بولنے میں کوئی غلطی ہوئی اللہ اسے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم۔